السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نہت اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ یوسف ذہبی حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع جو ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور وہ موضوع ہے جادوگروں کی پہچان کے تعلق سے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے عامل مختلف ناموں سے موجود ہیں کہ جو روحانی علاج کے نام پر لوگوں کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور لوگوں کی جیبیں بھی خالی کرتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ یہ حضرات شرعی طریقے سے ان کا علاج کریں گے، ان کی پریشانی کو، ان کے مسائل کو حل کریں گے، لیکن دراصل وہ جادوگر ہوتے ہیں، جنات سے مدد لے کر لوگوں کے کام کرتے ہیں۔ یوں لوگ اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی دولت اور اپنا مال بھی ان لٹیروں کے ہاتھوں لٹوا بیٹھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس حوالے سے معلومات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف روحانی معالج فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمن زاہد صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، خیر وفیت؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ شیخ، سب سے پہلے تو میں آج آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ جو روحانی معالج مختلف بابوں کے عنوان سے، یہ بنگالی بابا ہے، یہ فلاں بابا ہے، یہ فلاں بابا ہے، یہ کس طرح لوگوں کے ایمان جو ہے نا وہ خراب کرتے ہیں اور کس انداز سے لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شیخ عبداللہ یوسف ذہبی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم و عمل میں برکت فرمائے۔ آپ نے آج نہت اسٹوڈیو کی وساطت سے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال کیا ہے اور گفتگو کرنے جا رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ایمان کو اور اپنے پیسے کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہمارے ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے روحانی علاج کی طرف دھیان دینا چاہیے اور گامزن ہونا چاہیے، تاکہ ایمان بھی بچ جائے اور مال بھی بچ جائے۔ بے شک۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں جادوگر کہا جائے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ جتنے بھی جادوگر ہیں، جی یہ اپنا عمل کرنے سے پہلے کچھ شیاطین جنوں سے معاہدے کرتے ہیں، اور ان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے تحت جنات ان کے لیے حاضر ہو کر وہ کام کرتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں بابا بہت پہنچا ہوا ہے، اور وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ دنوں کا کام گھنٹوں میں ہوگا اور جناب گھنٹوں کا کام جو ہے وہ منٹوں میں کر دیں گے ہم۔ صحیح۔ دشمنیاں کو جو ہم محبتوں میں تبدیل کر دیں گے، اور محبتوں کو ہم جو ہے عداوتوں اور دشمنیوں میں آنن فانن تبدیل کر دیں گے۔ محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، یا آپ کسی کے قدموں میں۔ تو یہ لوگ جو ہیں اتنے بھاری بھرم جو کرتے ہیں نا وعدے، جی اور اس کے بارے میں یہ کہہ لو کہ وہ دعوے کرتے ہیں، صحیح، اور وہ کام ہوتا ہے۔ جی۔ اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ وہ کیسے کام لیتے ہیں جنات سے، ان شیاطین سے کیسے مدد حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ جنات کے، شیاطین کے درمیان اور ان عاملوں کے، جادوگروں کے درمیان جو معاہدے ہیں ان پر اگر غور کریں اور ان کی طرف آپ پوری یکجہتی سے، پورے جو ہے توجہ سے
آج کا ہمارا پروگرام سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ ان سے بچ بھی سکتے ہیں اور اپنا ایمان بھی بچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو آگاہ کروں اپنے ناظرین کو کہ یہ جب بھی کوئی مریض یا مریضہ اس عامل کے پاس جاتے ہیں، جادوگر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ جادوگر جو ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، صحیح۔ تاریک کمرے میں وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں وہ آگ جلاتا ہے۔ آگ جلانے کے بعد وہ پھر اس کے اوپر ایک ان کی خاص قسم کی دھونی ہوتی ہے، وہ اس پر جو ہے نا دھگاتا ہے۔ اگر تو اس نے عداوت ڈالنی ہے میاں بیوی میں، یا کوئی آیا مریض ایسا آدمی کہ جی فلاں کے درمیان دشمنی ڈل جائے، صحیح، فلاں میاں بیوی ہے ان کی جو ہے طلاق ہو جائے، ایسے قسم کے کام اگر جسے کہتے ہیں کہ برے کام، صحیح، نقصان والے کام، کسی کو نقصان دینے کے لیے کام کیے، تفریق ڈالنے کے لیے، جی، تو پھر وہ بدبودار دھونی جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ صحیح، اور پھر اس کے بعد اگر محبت اور پیار کا یا کسی سے شادی کرنی ہے تو وہ اس کی طبع ہے کہ فلاں سے شادی کرنی ہے، پھر وہ دھونی جو ہے وہ دکھاتا ہے اور اس پر وہ خوشبودار دھونی ہوتی ہے، صحیح، وہ کوئی بھی خوشبو والی چیز اس کے اوپر ڈالتا ہے اور پھر وہ اپنا خاص جو منتر ہوتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ شیطان، اس کا جو ہے جن، وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کام وہ مریض کے سامنے ہی کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ علیحدہ کر رکھ، یعنی ایک کمرے میں علیحدہ بیٹھ گیا، صحیح، اس نے علیحدہ بیٹھ کر اس سے تو کہنا بھی تیرا میں کام ہو جاتا ہے، صحیح، اس سے فیس لی یا جو بھی اس سے لینا ہے، اور لینے کے بعد وہ اب اس کو کہے گا میں تیرا کام کر دیتا ہوں۔ صحیح، اب کیا ہے کہ وہ یہ انداز اور یہ اختیار کر کے پھر جو اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے وہ جن وہاں حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بدبو کو پسند کرتے ہیں، تاریک مقامات کو وہ پسند کرتے ہیں، تو جنات، شیاطین کہہ لو، جن کہہ لو، اور پھر وہ اس جگہ پر اکیلا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ آ کر اس کے ساتھ مخصوص انداز میں اس کو کہتا بھی ہاں جی میرے ذمہ کیا کام ہے۔ صحیح، اب وہ اس کو کہتا کہ فلاں کا کام ہے، فلاں کے ساتھ دشمنی ڈالنی ہے، فلاں کی طلاق کرانی ہے، فلاں کا یہ جو کام ہے وہ محبوبہ اس کے قدموں میں آ جائے، فلاں، وہ یعنی کہ اس کو حکم کرے گا، اور وہ جو ہے اس کا شیطان اور جن جو اس کے بات پر حاضر ہوا تھا وہ اس طرح اس کے کام کو کرے گا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں بھی جی ہمارا کام ہو گیا ہے لہٰذا ہم عامل کو بھی خوش کریں گے۔ نہیں، جنات جو ہیں وہ یہ کام کیسے کریں گے؟ یہ محبت ڈالنے والے، اور یہ تو دل تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو وہ جنات کیا کام کریں گے؟ جی دیکھو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سارا کچھ معاملات ہیں، لیکن ان کو بھی تو اللہ ذوالجلال نے اختیار دے رکھے ہیں نا، کہ اس نے کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ صحیح، تو جو جادو ٹونا کر رہا ہے وہ رائے راست پر تو نہیں ہے، اس کو تو اس نے گمراہ کر رکھا، اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ جب قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کے تمام چالوں سے تم باخبر رہو اور اس سے اللہ ذوالجلال سے پناہ طلب کرتے رہو، تو لہٰذا اس نے پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالنے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، بالکل، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، تو اس نے وہ وسواس ڈال کر اس کی ایک دوسرے سے کدورت اور لڑائی جھگڑا اور یہ اختلافات، یہ پھر آگے اس کا کام ہے، کیونکہ عامل نے جو کرنا تھا اس کے معاہدے کے مطابق میں تجھے یہ دوں گا، یہ کام کروں گا، لہٰذا اس نے دھونی دکھائی ہے اور اس نے اس کو طاقت دی ہے، اس کو بلایا ہے، اس کو جگہ جو پسند کرتا تھا اس جگہ پر بیٹھ کر اس کا ذکر کیا، لہٰذا اس کے کہنے پر جو منتر اس نے پڑھے تھے شرکیہ، اس پر وہ اس کی مدد کے لیے اور اس کی کام کرنے کے لیے جو ہے ایگری ہو جاتا اور
معمور ہو کر وہ کام کرتا ہے۔ یعنی سمجھ میں آتا ہے یہ کہ یعنی یہ جادوگر اور اس جن کے درمیان ایک معاہدہ ہے، معاہدہ یعنی اس نے اس کو راضی کیا ہے جن کو، اور جی جن جی نے اس کے بدلے میں اس کا کام کیا ہے۔ کام کیا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے شیخ، اس میں دوسری قسم کہہ لو یا دوسرا طریقہ کہہ لو جی ان جادوگروں کا، وہ یہ ہے کہ مریض آنے والا جب آتا ہے، مریض ہی ہم کہیں گے، روحانی مریض ہے، بیمار جی۔ ہو چکا، دلی طور پر، ذہنی طور پر وہ پزل ہو چکا ہے، یعنی جی۔ کہ جو اس نے کرنا اس کے پیچھے وہ اندھا ہو چکا ہے، صحیح۔ وہ چاہے خیر کا کام ہے یا برائی کا کام ہے۔ زیادہ ان کے پاس تو ان لوگوں نے جانا جو خیر ان کے دور تک بھی نہ محسوس کی جائے، یعنی کہ مطلب وہ ایک نند ہے، جی اس جی نے جناب جھگڑا کروانا ہے، جی جی یہ درانیاں جٹھانیاں ہوتی بس ہیں، وہ خواتین ہوتی میاں ہیں، بیوی لڑائی۔ کے درمیان جی یا ساس اور بہو کے درمیان۔ جی جی تو اب کیا ہے، وہ اس کے پاس آتے ہیں، وہ کہتا ہے، تقاضا کرتا ہے وہ جادوگر کہ صحیح آپ بلیک کلر کی مرغی لے کے آئیں صحیح۔ یا بلیک کلر کا کوئی پرندہ لے آئیں۔ یہ بلیک کلر کا ہی کیوں منگواتے وہ ہیں؟ اس لیے کہ جنات کو جو ہے نا سیاہ رنگ جی جی یہ پسند ہے، صحیح۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سیاہ رنگ کا کتا شیطان ہے۔ شیطان ہے، جی جی تو لہٰذا یہ شیطان ہے نا، شیطان اس چیز کو پسند کرتا ہے، صحیح تاریک والی جگہ جتنی ہیں ان کو، اور اس طرح بلیک کلر کے جانور ہوں یا پرندے ہوں یا پھر وہ مرغی ہو، وہ کوا ہو سکتا ہے، جی کوا بھی۔ کوا بھی، وہ بھی بلیک کلر کا، تو یہ ان کو پسند ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ عامل جو ہے جادوگر، وہ اس نے مرغی منگوا لی یا صحیح۔ جانور منگوا لیا اپنی، وہ دیکھتا ہے کہ کیسی یہ آنے والی مرغی کیسی ہے، اگر تو وہ مالدار ہے تو اس کے مطابق وہ بلیک کلر کا جو ہے نا بکرا منگوائے گا، صحیح۔ اور اگر کوئی تھوڑا سا بیچارہ کمزور ہے۔ تو اس سے مرغی منگوا لے گا۔ تو برکیف بات لمبی نہ ہو جائے، اس کو پھر وہ ذبح کرتا ہے صحیح بغیر اللہ کا نام لیے۔ صحیح۔ تو جو بھی ذبح غیر اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس پر، جی جی وہ بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک اور کو- شرک بھی ہے۔ صحیح اب اس نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اس مریضہ کو لگائے گا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو خون لگائے گا اس کا، اس جانور کا، صحیح۔ جو کہ غیر اللہ کا نام لے کر، یعنی اللہ کا تو نام نہیں لیا، جی اس جی نے اس کا جھٹکا کر دیا، اس کو ذبح کیا، چھری پھیر دی، اسے چلا دی، اب وہ اس کا خون اس کو لگا دیا۔ صحیح پھر کیا ہے، وہ کہے گا کہ یہ جو مرغی ہے یہ کسی قبرستان میں پھینک دو، یا کسی غیر آباد جگہ پہ جا کر پھینکاؤ، یا کہیں جنگل میں اگر قریب ہے جہاں درخت گھنے درخت ہیں وہاں پھینک دو، اس میں یا کیا حکمت ہے؟ یا کوئی کنواں ہے اس میں پھینک دو۔ وہ یہ حکمت ہے کہ وہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جی جی وہ جو جن شیاطین غیر مسلم یا جنہوں نے ان سے معاہدہ کیا ہوتا ہے، ان کی وہ خوراک ہوتی ہے، وہ صحیح۔ غذا ہے ان کی، اور وہ کھاتے ہیں، اس کو سونگھتے ہیں، ان کو طاقت ملتی ہے۔ یعنی وہاں پھینکنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات کو اس سے فائدہ ہو یعنی جائے کہ وہ۔ جنات کو نذرانہ دیا، ایسے لفظوں میں کہہ لو صحیح۔ ہمارے عرف عام، کہ صحیح۔ وہ جنات کو ان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اللہ اس نے تو اپنا نقدی کی صورت میں لے لیا نا نذرانہ، جی تو شیاطین کو، جنوں کو وہ اس انداز سے وہ بکرا منگوا لی یا سری منگوا لی اور مرغی یا کوئی بھی جانور، وہ اس طرح وہ فلاں جگہ پہ پھینک دو۔ صحیح اب پھینکنے کے بعد یہ جو عامل جادوگر ہے یہ اپنا منتر پڑھتا ہے، صحیح جو کہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، اور وہ پڑھنے کے ساتھ وہ جن پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ جی بابا جی بتائیں کیا کام ہے؟ صحیح جی فلاں مریض نے جو آپ کو نذرانہ دے کر آیا ہے اس کا یہ کام ہے، لہٰذا وہ کام کرنا ہے۔ صحیح اچھا، وہ جس کو اس نے بلانا ہوتا ہے وہ ایک قبیلے کا یا دو قبیلوں کا وہ سردار ہوتا ہے۔ صحیح اب وہ سردار اپنے چیلوں میں سے جو شرارتی قسم کا چیلا ہوتا ہے اس کو بلاتا ہے اور صحیح۔ کہتا ہے بھی اس کا کام تو نے کرنا ہے، جو یہ کہے گا وہ تو نے کام کرنا ہے،
اس لیے کہ میرا اس سے معاہدہ ہو چکا ہے، یہ میرا کام کرے گا اور تو نے اس کا کام کرنا ہے۔ صحیح۔ اب وہ عامل کو کہتا ہے بھی یہ تمہارا کام کرے گا، اگر بالفرض یہ تمہارا کام نہیں کرتا تو نے مجھے شکایت کرنی ہوگی، مجھے بتلانا ہوگا۔ جب وہ اپنے بڑے کو جو سردار ہوتا ہے اس سے رابطہ کرتا ہے، جی اس نے میرا کام نہیں کیا، اس میں دیر ہو گئی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا فلاں ہے، تو پھر وہ اس کی کھچائی کرے گا۔ تو یہ جنات کی ایک قسم ہے جو اس عمل پر خوش ہو کر اس جادوگر کا ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس طرح عوام تو دیکھیں، عوام تو اندھی ہوتی ہے، جی جی، اس کو تو کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے کہ وہ جو عامل ہے ہمارا بابا جی ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمیں کام ہمارا ہونا چاہیے، جی اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ شرعی طریقے سے ہو رہا ہے غیر شرعی طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہی۔ اور آپ دیکھیں کہ ان میں ایسے بھی شریر قسم کے اور گندے قسم کے لوگ ہیں، کروڑوں ان پر لعنتیں ہوں اللہ ذوالجلال کی اور ملائکہ کی اور تمام مومنوں کی، کہ ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں اور گویا کہ وہ شیاطین کے ساتھ جو معاہدہ کر بیٹھے ہوتے ہیں اس کے تحت انہوں نے کام لینا ہوتا ہے۔ صحیح۔ مثلاً وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو گھٹیا کام میں بتانے لگا ہوں اس پر تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ شرک ہے اور توہین قرآن کی کر رہا ہے، اور ایسا آدمی جو ہے وہ آگے جا کر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ واجب القتل ہے۔ ہماری حکومت ہے، کوئی بھی حکومت ہے، وہ ان معاملات کا ایکشن نہیں لیتی، حالانکہ کئی بار اخبارات میں اور میڈیا پر بھی ان کے معاملے میں واضح ہوتا رہتا ہے، ان کی خباثتوں کا گرفتار بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ چلتا ہے گرفتار ہو گیا، آگے یہ نہیں پتہ کہ اس کو کہاں پھینکا ہے، کیا سزا دی ہے، یا کہاں اور کس معاہدے پر چھوڑ دیا، بس اس کا آگے ہونا سے تو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اور عبرت بنانا چاہیے عوام کے سامنے، جی، تاکہ آئندہ کوئی ایسا عمل نہ کرے۔ صحیح۔ اب وہ عمل جو ہے جادوگر، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق، صحیح، استغفر اللہ، بات بتاتے ہوئے بھی بہت جسم کانپ رہا ہے کہ یہ ظالم لوگ اپنے پاؤں کے نیچے قرآنی اوراق کو باندھ لیتے ہیں، استغفر اللہ، باندھنے کے بعد پھر یہ واش روم میں چلے جاتے ہیں، استغفر یعنی لیٹرین کہہ لو سدھ لفظاں چ، واش روم تو بعض نہانے والا بھی ہوتا ہے، جی تو یعنی باتھ روم میں جی جی، وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں گنگناتے ہیں، اور جو ان کے شرکیہ کلمات اور جملے ہوتے ہیں وہ وہاں پھر وہ پڑھتے ہیں، صحیح، وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے پڑھائی کرنی، گھنٹہ کرنی ہے، یا جتنے بھی لمحات اس نے کرنے ہیں، اور وہ اس طرح قرآن مجید کی تذلیل بھی کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس علاقے کا بہت بڑا جو سردار ہوتا ہے، جس کے نیچے کوئی سمجھ لو کہ ہزاروں جنات ہوتے ہیں، جی جی، یعنی جیسے دیہاتوں کے چودھری کہہ لو، جی نمبردار ہوتے ہیں، ایسے صحیح، وہ جادو جو جب جنات، کرتا ہے نا ایسا عمل، توہین کر رہا ہے قرآن مجید کی، صحیح، اور وہ پھر بڑا جو اس علاقے کا سردار چودھری جن ہوتا ہے وہ پھر آ کر کہتا ہے بابا جی آپ نے تو آج ہمیں خوش کر دیا ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا کام ہے، کس لیے مجھے بلا رہے ہو؟ صحیح، پھر وہ اپنے جو بھی کام ہے ان سے کام لیتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ کتنا برا فعل ہے، ایک مسلمان تو جی اس کا تصور بھی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن شیخ صاحب یہ لوگ کلمہ بھی پڑھی جا رہے ہیں اور ساتھ ایسے کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال توفیق دے توبہ کی اور ایسے بڑے گناہوں سے بچنے کی، اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ اور اس طرح ایک بات اس سے آگے کی ہے کہ یہ ان کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے، صحیح، وہ کیا ہے کہ اب دیکھو ناظرین میں خواتین بھی اور مرد حضرات بھی ہماری بات کو سن رہے ہوں گے،
محتاط انداز کے ساتھ جو خواتین کو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں جی جی ان کو تقاضا وہ جادوگر کرتا ہے کہ آپ نے وہ خون لے کے آنا ہے، صحیح، وہ اس سے خون منگوائے گا، ناپاک ہے نا، جی جی پلیتی ہے، جی جی اور وہ خون کے ساتھ اللہ یعوذ باللہ قرآن مجید کو لکھتا ہے، قرآن مجید کی حروف وہ تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد پھر اس کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے جادو والے کلمات دہراتا ہے، پڑھتا ہے جتنا اس نے پڑھنا ہوتا ہے، پھر صحیح، وہ جن آتا ہے، صحیح، جی بابا جی، وہ کہتا دیکھ لو میں نے آپ کے کہنے پر آپ کی شرط کو، کیونکہ تو چاہتا ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی ہو، اس کے قرآن میں کی توہین ہو، جی یا جی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی توہین ہو، تو لہٰذا تو نے کام کر دیا میرے کہنے پر، اب بتا تیرا کیا کام ہے۔ صحیح، اب وہ جو مریض اس کے پاس آتے ہیں ان کے کام جو بھی اس نے کروانے ہیں سارا دن وہ کام کرواتا ہے، اور وہ جن جو ہے اس کی بات پر آیا ہوا معاہدے کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ صحیح، بعض اوقات شیخ صاحب اس سے بھی بڑی اللہ ذوالجلال معاف فرمائے اور اللہ ذوالجلال انہیں ہدایت نصیب فرمائے آمین، کہ وہ ایسی حرکات گندی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان پر کروڑوں لعنتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ صحیح، وہ کیا ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو گندگی والی جگہ پر رکھ کر اوپر بیٹھ کر، پہلے تو ہے نا کہ وہ پاؤں کے نیچے اوراق باندھ کر جاتا ہے واش روم میں، صحیح، اب یہ ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کرنا ہو اور جلد کرنا ہو تو پھر یہ قرآن مجید کو اس انداز کے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر اس نے وہ منتر پڑھنا ہوتا ہے جنات کو راضی کرنے کے راضی لیے۔ کرنے کے لیے۔ جتنا یہ گندے کام کرے گا اور جتنا اللہ ذوالجلال کے کلام کی توہین کرے گا اتنا ہی وہ زیادہ اور مؤثر اور طاقتور جنات اس کے تحت آ کر کام کریں گے، صحیح، اور وہ کام ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ الٹے حروف لکھو قرآن مجید کے، یعنی صحیح، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، سورہ کوثر ہے، کوئی بھی سورت ہے صحیح، اس کو الٹا لکھو، صحیح، اور وہ الٹا اس کو لکھاتے ہیں۔ اور یہ بھی چونکہ قرآن مجید فرقان ورتل القرآن ترتیلا، جی جی اور اس کی تعلیم جو دی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کتابت کی ہے اور آپ کے کاتبین نے لکھا ہے قرآن مجید کو، یا ہمارا لکھنے والے لکھتے ہیں تو وہ تو سیدھا ہے، جی جی، اب اس نے اس کا الٹ کیا ہے، یہ توہین ہے، یہ بھی توہین سر، ہے یہ بھی۔ جی جی، تو لہٰذا شیطان ہر وہ کام جو توہین والا ہے، وہ اللہ کی توہین ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کی ہو یا قرآن مجید کی ہو، تو گویا کہ اس پر وہ خوش ہو کر اس کے کام کرتا ہے۔ تو صحیح، ایسے یہ جادوگر جو ہیں ان سے کام کرواتے ہیں، اور یہ لوگوں کا بھی بیڑا گرک اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا یہ دونوں کافر ہیں۔ صحیح، تو لہذا یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے وہ الٹا قرآن مجید کو لکھاتے ہیں، اور لکھانے کے بعد پھر یہ عمل شروع کرتے ہیں جس کی بنا پر وہ ان کا کام کرتے ہیں۔ صحیح، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بولے بالے اور کم تعلیم رکھنے والے، تعلیم تو مراد قرآن مجید فرقان حمید جی اور جی، حدیث مصطفیٰ کی، جی باقی تو وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ڈگریاں اٹھا رکھی ہیں، اور اپنے جناب جی بیگ بھرے ہوئے ہیں ڈگریوں کے ساتھ، بڑی ڈگریاں ہیں، جی جی، لیکن وہ ان کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں جانتے، دین اب کے علم سے عاری ہوتے ہیں، دین کے علم سے دور ہوتے ہیں۔ جی جی، اب وہ ان کو بھی خوش کرنے کے لیے تاکہ ہمارا بھرم بھی رہ جائے، صحیح، وہ مثال کے طور پہ اونچی آواز میں پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا کوئی اور سورت قرآن مجید کی چھوٹی سی
کیونکہ کام تو اس نے اصل میں کچھ اور کرنا ہوتا ہے، صحیح، لہٰذا وہ 2-3 صورتیں چھوٹی چھوٹی یا درود پاک بآواز بلند وہ پڑھے گا، پڑھنے کے بعد پھر وہ خاموش ہو جائے گا، صحیح، پھر وہ گنگنائے گا آہستہ آواز میں آہستہ آواز میں، وہ اپنا وہ منتر جو ہے جو غیر شرعی ہے، جس کا پڑھنا حرام ہے جی جی، اور گناہ کبیرہ ہے، وہ پھر وہ منتر شروع کر دے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ جی دیکھو میں نے تو نوری کیا، صحیح، جبکہ اس کے برعکس یہ کام تو جادو والا پورے کا پورا کر رہا ہے، جس سے جائز بھی نہیں اور یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ صحیح، بعض اوقات یہ لوگ ایک اور طریقہ بھی ان کا ہے، وہ کیا ہے کہ چھوٹے بچے کو بلواتے ہیں، بھی آپ کے خاندان کا، آپ کے رشتہ دار کا یا آپ کے گھر کا کوئی بچہ ہو، صحیح، نابالغ جو بچہ ہے، صحیح، اب اس کو لائیں گے، اس کو کہیں گے بغیر وضو کے، صحیح، نہ آپ وضو کرنا ہے نہ آپ پاک ہونا ہے، اس کو بھی جو ہے بغیر وضو کے ناپاکی کی حالت میں اس کو اپنے سامنے بٹھائیں گے، صحیح، پھر ایک کاغذ لیں گے، اس کو مربع نشان لگائیں گے صحیح، اور اس پر کچھ حروف لکھیں گے اس کے دائیں بائیں، اور غیر یعنی شرکیہ کہہ لو، جی جی، شرکیہ وہ الفاظ اس پر درج کریں گے، اور کرنے کے بعد وہ پھر اس کے سامنے رکھیں گے کہ تو نے اس کے اوپر دیکھتے رہنا ہے، بچے کو کہتے ہیں، بچے کو کہیں گے، صحیح، اور وہ پھر اس کو کہنا بھی جو بھی تجھے نظر آئے وہ مجھے بتاتے جانا تو نے۔ صحیح، اب یہ آہستہ آہستہ اپنا وہ جو ہے نا جادو وہ پڑھنا شروع کر دے گا، صحیح، کفریہ کلمات کہنے شروع کر دے گا، غیر سے مدد طلب کرنے شروع کر دے گا، کرتے کرتے اس سے ساتھ پوچھتا جائے گا، ہاں بھی کچھ چیز سامنے آئی، کچھ چیز نظر آئی، صحیح، تو وہ بچہ آخر چلو 2-4-10 منٹ بعد اس نے تھکنا تو ہے، جی تھک جی، جائے گا، تو وہ بعض اوقات جو شرارتی قسم کے بچے ہوتے ہیں یا ہوشیار بھی ہوتے ہیں، جی جی، چھ نابالغ ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں، لیکن آج تو سمجھدار دور ہوتے ہیں بچے، سمجھداری کا ہے، جی، تو وہ کہتے ہیں ہاں بابا جی مجھے آیا کوئی نظر، کیا صحیح، نظر آیا بابا جی؟ وہ کوئی چھوٹی سی قد کی چیز بلیک کلر کی ہے، وہ مجھے آنکھیں اس کی 2 ہیں وہ نظر آ رہی۔ صحیح، اچھا، وہ پھر کہے گا اس کو کہو بابا جی سلام ہو تجھے، صحیح، بعض اوقات السلام علیکم بھی کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات کچھ بھی لوگوں کے آنکھوں میں دھول ڈالنے کے مترادف ہے کلمات کچھ کہہ کر، اب اس کو کہو کہ جی بابا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا کام کرنا ہے، اور اس علاقے میں جی جی، یہ فلاں آدمی ہے، اس کی چوری ہوگی ہے، اس کا مال کدھر گیا ہے، کون لے کے گیا ہے، یہ ہماری مدد کریں اس معاملے میں۔ وہ بچے کو نظر آنے والا جن ہے، ہاں جی، جن ہے، شیطان ہے نا، صحیح، اب وہ شیطان حرکت کرنا شروع کر دے گا، وہ جائے گا کبھی ادھر کبھی، وہ جی کیا کر رہا ہے جی، وہ اب اس نے تالا کھولا ہے، اب اس نے وہ وہاں سے زیور اٹھایا یا پیسے اٹھائے ہیں، اب وہ باہر نکل پڑا، کدھر جا رہا ہے؟ وہ فلاں کی طرف جا رہا ہے، فلاں گلی میں چلا گیا، اچھا آگے کہاں گیا؟ آگے نظر نہیں آ رہا جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اچھا کیوں؟ اب اس نے پورے مکمل طور پر نہ تو اس کی طاقت ہے اور نہ ہی اس جن کی ہے، اس نے جہاں تک جانا تھا کھلانا تھا اس کو کھلایا اور وہاں رک گیا، صحیح، وہ اب یہ کیا کرے گا؟ اس نے بھی وہ منتر پڑھنا چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے آنکھیں کھول لو بھائی، اس سے وہ پرچی پکڑے گا اور ان سے مخاطب ہو کر پھر جو بھی جس طرح بھی اس کو مطمئن کر سکتا ہے یہ کرے گا، کچھ معلومات اس کو جن کی طرف سے ملیں گی جی۔ اور وہ اس کے جو ہے نا وہ ان کی کچھ رہنمائی کر کے اچھا شاہ صاحب، یہ جو جن نے جو اس کو معلومات دی ہیں بچے جی کے ذریعے سے، تو لوگ یہ پھر پوچھتے ہیں کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو یہ جو جن نے بچے کو جو معلومات دی ہیں کہ چور کون ہے یا اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، جی جی، تو یہ کیا یہ غیب ہے؟ جو معلومات یعنی چور کا پتہ بتانا کہ فلاں چور ہے، یہ غیب ہے نا، کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو کیا جنات کی یہ معلومات فراہم کرنا یہ غیب کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ اب دیکھیں شیخ، اس میں 2-4 چیزیں میں
آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اچھی طرح ہمارے ناظرین کو علم ہو جائے۔ جی جی ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنات جو ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، جی جی جھوٹ بھی بولتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، پھر یہ شکلیں بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ جی جی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فرضی شکل بنا کر سامنے آ کر اس کا جو ہے تصور اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ ایسی شکل ہے اس نے بنائی کہ وہ فلاں، اچھا وہ فلاں ہوگا، ایسی شکل والا ہے، ہاں جی فلاں ہے۔ یعنی کہ وہ شیطان نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارا دھندا کیا ہے۔ صحیح اب بات یہ آئی کہ کیا وہ غیب جانتے؟ غیب نہیں جانتے، صحیح، غیب تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جی جی جیسے ہم آدمی مثال کے طور پہ بازار جاتے ہیں جی یا کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف، اچھا ان کے یہ اتنے کمرے ہیں، یا اس کا اس طرف دروازہ ہے، مین گیٹ فلاں ہے، یا فلاں علاقے میں فلاں گلی نمبر فلاں ہے، تو جیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی جی جانے کے بعد، ایسے ہی جنات چونکہ ہوا ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، ان کو تمام معاملات جو ان کی نظروں کے سامنے گزرے ہیں یا دوسرے جنات سے اس کی رہنمائی لے کر ان کو پیش کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ ان کو غیب نہیں بلکہ وہ تو ایک خبر دے رہے ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ ہے، دیکھا ہے انہوں نے سب کچھ۔ جی جی، جھوٹ پر مبنی ہو، جھوٹ پر ہی ہوتے ہیں جو بھی مشاہدات ہوتے ہیں۔ صحیح، اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ کسی کا بچہ گم ہو گیا یا بچی گم ہو گئی ہے یا کوئی جانور گم ہو گیا، خاص کر کے بچوں کا۔ صحیح، اور میں بھی ایک دو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بچہ جی گم ہو گیا۔ صحیح، اچھا، اب ہوا کیا کہ ایک موریا پل لاہور کے قریب ایک ہوٹل ہے، صحیح، میں نام نہیں لوں گا، جی جی وہاں وہ بچہ چلا گیا صحیح، اور وہاں جا کر اس نے برتن دھونے شروع کر دیے، ان کا کام کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کھانا بھی دینا اس کو اور انہوں نے رہائش بھی وہاں دے دی۔ تو کم قیمت میں ایسے آدمی کو تو ہر کوئی تلاش کرتا ہے۔ جی جی اب اس کے والدین پریشان ہوئے، وہ وہاں ہمارا علاقہ یہاں قریب ہی جوڑے پل مشہور ہے، صحیح، وہاں کا اور یہ واقعہ ہے، صحیح، اور وہ آج بھی ان کے والدین زندہ ہیں اور بچہ بھی زندہ ہے۔ صحیح، ان کے پاس کے وہ انہوں نے بابے کو بلایا، صحیح، اس نے پڑھائی کی اور اس طرح وہ بچے کو بٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو پہاڑی علاقے میں چلا گیا ہے، صحیح، پہاڑی علاقے میں۔ اب وہ پریشان ہو گئی، پہاڑی علاقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے برکیف گاڑی لی اور وہاں پھرتے بھی، شاید وہ پنڈی میں چلے گا یا اسلام آباد یا مری، کچھ کھاتے پیتے تھے لوگ، جی جی تو وہ پھر واپس آ گئے۔ صحیح، پریشان ہو گئے، بابا جی تم نے تو کہا تھا پہاڑی علاقے میں چلا گیا، تو وہاں تو نہیں ہے۔ صحیح، پھر انہوں نے کہا بھی اس کا ہدیہ اتنا فیس اور دے، میں بتاتا ہوں۔ جب انہوں نے فیس دی، انہوں نے کہا کہ جناب علی حجویری کے فلاں گیٹ نمبر اتنا جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھا ہے، تو فوراً پہنچ جاؤ وہاں۔ صحیح، اب وہ یقین جانے کہ وہ وہاں پہنچے، کوئی بھی نہیں وہاں۔ صحیح، پھر جب اس سے رابطہ کیا، اس نے کہا وہ دوسرے گیٹ سے چلا گیا ہے، صحیح، آپ ابھی پہنچے نہیں تھے، تو وہ وہاں سے غائب ہو گئے، لیٹ ہو گیا، دوسری طرف چلا گیا۔ اچھا، کرتے کرتے پھر اس نے اخیر کو کم از کم ایک ہفتے تک انہوں نے ان کو چکروں میں ڈالی رکھا۔ صحیح، تو پھر انہوں نے کہا کہ جان چھڑاؤ اس بابے سے۔ کبھی کہہ دیتا فلاں جگہ پہ چلا گیا، کبھی کہتا ملتان چلا گیا، کبھی کہتا یہ سیالکوٹ چلا گیا۔ اچھا، ہوا کیا، وہ بچہ ادھر اور وہ کام کر رہا ہے۔ صحیح، تنگ آ گیا، باپ سے جدا، والدہ سے جدا، بہن بھائیوں سے جدا، اخیر وہ مہینے بعد نا گھر واپس آ گیا، خود ہی واپس آ خود گئے، ہی واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ کہاں تھا تو؟ انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے، میں تو وہاں تھا، میں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ صحیح، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ پر مبنی داستانیں بنا کر اور اپنے پاس سے ہی اتنے دعوے کرنے والے ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو بھی، اور آپ تو ذلیل ہو ہی رہے ہوتے ہیں۔ جی پھر جو ریئیکشن ہوتا ہے لوگوں ان کا، گھر والوں کی طرف سے کہ اتنا پیسہ بھی دیا ہے اور آپ نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، جو بھی کرتے ہیں پھر بعض اوقات وہ تقاضا کرتے ہیں اپنے پیسے واپس لینے کا بھی، بعض تھانے بتانے تک بھی بات چلی جاتی ہے۔ تو برکیف یہ لوگ جو ہیں شیخ صاحب یہ موقع ایسا ہوتا ہے
کہ انسان پریشان بہت ہوتا ہے، مطلب والدین کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے، بچہ گم ہو گیا، جی جی ان کو کوئی بھی بتاتا ہے نا کہ جی فلاں صاحب فلاں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں فلاں، وہ کہتے ہیں بس ہمیں ہمارا بچہ ملنا چاہیے، تو جو بھی ان کو بتاتا ہے تو وہاں پر وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یہ میں جہاں پر جا رہا ہوں مجھے وہ کیسے بتائے گا، بھائی اس کے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے، یا وہ کیا ذریعہ ہے اس کے پاس، تو بس پریشانی دور کرنے کے لیے اور جہاں جو بھی ان کو بتاتا ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور لا علمی کی بنیاد پر پھر پیسے بھی اپنے گنواتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے نا وہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ ایسے یہ لوگ ان لوگوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو خالصتاً قرآن و سنت کے مطابق اور جائز ذرائع کے مطابق وہ علاج بھی کریں اور ان کی رہنمائی آنے والے پریشان حضرات کی کریں، تو پھر ہی بہتر ہوگا، وگرنہ جو دور جا رہا ہے اور جادو اور ٹونا وغیرہ یہ بہت ہی عام ہو چکا ہے، اور جس کو میڈیا نے اور وہ بابوں نے بھاری رقم دے کر اپنی تشہیر کرواتے ہیں، اور لوگ پھر وہاں بھاگے جاتے ہیں، جو کہ اس کا نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ اب آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ، جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، کہ جتنا پلیت رہیں گے جی جی اتنا یہ جادوگر جتنا گندا اور گندگی کو پسند کرے گا، گندا رہے گا، اتنا ہی زیادہ جنات اس کے متحد ہو کر کام کریں گے۔ یعنی ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو طہارت پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صحیح، صاف سی بات ہے۔ اب دیکھو، یقین جانیں کہ مجھے ایسے 2-4 لوگوں کا علم ہے، صحیح، جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ اچھے بھلے عام لوگوں کی نظروں میں یا ان کے داموں میں وہ بڑے جی عالم بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، صحیح، اور دین کے ٹھیکیدار بھی کہلواتے ہیں، لیکن ان کا عمل اگر دیکھا جائے تو وہ اعوذ باللہ نماز پڑھیں گے بغیر وضو کے، استغفر اللہ، نماز پڑھائیں گے بھی بغیر وضو کے، استغفر، ناپاکی کی حالت میں چلے جائیں گے مسجد میں، اور جا کر وہاں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں گے، ذکر کریں گے اور گھر آ جائیں گے۔ ایسے لوگ، اور جو آپ معاشرے میں دیکھنے والا تو کہے گا کہ یہ بہت ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ کچھ وہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ عمل قرآن مجید کا کر کے ساتھ ہی وہ ایسے کرتب دکھائیں گے کہ وہ انسان دھن رہ جاتا ہے، اور وہ ایسے عمل کر کے اپنی بھی آخرت برباد کر رہا ہے اور آنے والے لوگوں کو مقصد شیاطین کو راضی کرنا اور ان سے کام نکلوانا۔ شاہ صاحب، یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اہم معلومات ہمارے ناظرین کی نظر کی ہیں۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ایک عامل جو دعویٰ کر رہا ہے لوگوں کے کام کرنے کا، لوگوں کے مسائل حل کرنے کا، تو ایک عام شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو عامل صاحب ہیں یہ جادوگر ہیں یا واقعی یہ روحانی معالج ہیں اور شرعی طور پر علاج کرتے ہیں؟ یہ جادوگر کی پہچان کے بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی نشانیاں بھی ہیں جادوگر کی، جس کے ذریعے ہم جادوگر کو پہچان سکیں کہ یہ عامل نہیں ہے بلکہ یہ جادوگر ہے، لیکن حلیہ اس نے جو ہے نا وہ عامل کا اپنایا ہوا ہے؟ جی شیخ صاحب، اس کے معاملات میں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی یا ایک مریض یا ایک ججمنٹ کرنے والا ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جی، اور وہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے پریشانی ہے یا مجھے یہ تکلیف ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اپنا وہ کپڑا لائیں، وہ رومال ہو، ٹوپی ہو یا آپ کی بنیان ہو، وہ جو آپ نے پہنی ہوئی ہو اور دھلی ہوئی نہ ہو، صحیح، وہ لے کے آئیں۔ اب وہ کپڑا لے کے آتا ہے تو اس کو وہ کچھ منتر پڑھتا ہے، صحیح، اونچی نہیں پڑھنا، اس نے اونچی پڑھے گا تو پتہ چل جائے گا، چل جائے گا،
اور وہ پھنس جائے گا کہ یہ تو کیا پڑھ رہا ہے. صحیح. اب وہ اس کا کپڑا پڑھنے کے بعد اس پر پھونک مارے گا، پھر اس کو سونگے گا. صحیح. اصل میں سونگنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ سونگ رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوا ہے. صحیح. وہ چونکہ اس کے جسم کی بدبو جی اس جی. کپڑے میں سرایت کی ہوئی ہوتی ہے نا. جی جی. آپ کسی جگہ پہ پھول رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد پھول کو اٹھائیں تو وہ مٹی سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. بالکل. اسی طرح وہ کوئی بھی پھول خوشبودار ہیں، جی جی. ان کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں 2-3 منٹ، اس جی کے جی. بعد اس کو پھینک بھی دیں گے تو کافی دیر تک آپ اپنے ہاتھ کو سونگیں گے تو خوشبو آئے گی. بالکل. اب اس کی وہ پسینے کی یا جو بھی اس کے اندر بدبو ہے وہ اصل میں یہ نہیں سونگ رہا. صحیح. اس نے تو ایک دھوکہ دینا ہے نا. جی جی. وہ شیطان اس بدبو پر فوراً حاضر ہو جائے گا. صحیح. اس نے جو پڑھا تھا نا جی جی. وہ حاضر ہو جائے گا، اور حاضر ہو کر وہ کہے گا کہ اس کو فلاں مرض ہے. صحیح. مثلا کہ وہ اپنے جو بھی وہ سچ کہہ دے، جھوٹ کہہ دے، صحیح. 10 جو چیزیں اس یہ بتائے گا تو کوئی نہ کوئی تو جی آنے جی. والا مریض ہاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو وہ مطمئن ہو کر اس کہے گا ٹھیک ہے بابا جی میرا جو ہے نا آپ کام کریں. اور خوش بھی بڑا ہوگا خوش کہ بابا ہوگا، جی کو پتا بھی ہے سارا کچھ، میں بابا نے جی تو نے بتایا بھی بتا نہیں. دیا. جی. اب دیکھو اس نے یہ حرکت اس لیے کی ہے، اس کا کپڑا منگوانے کی، اور وہ جو دھلا ہوا نہیں بدبو اس میں سے آئی، اور وہ اس نے اپنے شیطان اور اس جن کے وساطت سے اس کو بتایا کہ یہ کام ہے، تمہیں یہ مرض ہے یا بیماری ہے، اس لیے وہ پھر اس کا علاج کرتا اور وہ سمجھتا کہ یہ کامیاب. یہ ہے جادوگر جس صحیح. نے اپنے اس جادو کے بل بوتے اس سے آگاہ کیا ہے. صحیح. بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ جادوگر، جی جی. اور اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نیم عامل کہہ رہو، جی جی. یا جن کو دین سے دوری ہے، بس نماز کی حد تک کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا، یعنی ایسے وضع قطع سے بھی پتہ چلے یہ مولوی صاحب ہیں، صحیح. یہ پیر صاحب ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس جی کپڑا لے کے آؤ، صحیح. وہ کپڑا منگوائے گا. اب کیا کرنا، وہ کیا کرے گا، اس کو ایک کونے پہ گرہ لگائے گا. صحیح. گرہ لگانے کے بعد وہ اس کی پمائش کرے گا. صحیح. پمائش وہ کر کے ادھر نشان لگا دے گا پینسل کے ساتھ، سیاہ رنگ کا یا سرخ رنگ کا، کسی بھی رنگ، مثلا کہ واضح ہو وہ نشان. صحیح. اب اس پر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مریض، جی. اب اس کا کپڑا اس کے ہاتھ میں ہے، اب وہ منتر پڑے گا، صحیح. اور وہ اپنے جن کو خوش کرنے کے لیے ایسی الفاظ اور جملے کہے گا کہ اس کا جن حاضر ہو جائے گا. اب یہ کیا کہے گا کہ جی اگر اس کو روحانی بیماری ہے، جی. جنات کی، شیاطین کی، جادو ٹونا، تو اس کا کپڑا جو ہے نا یہ کم ہو جائے، یعنی صحیح. جتنی چھوٹا ہو جگہ جائے سائز میں چھوٹا ہو جائے. صحیح. اور اگر اس کو جو سر درد رہتی ہے یہ نظر کی وجہ سے ہے تو پھر یہ بڑا ہو جائے. صحیح. اور اگر اس کو کوئی جسمانی بیماری ہے تو پھر وہ اتنا ہی رہے. صحیح. اچھا، اب جو ہے اس کے شیطان نے جو کرنا ہے، اب پھر وہ اس کی پمائش کرے گا. اگر بڑھ گیا تو کہے گا جی تمہیں تو یہ بیماری ہے. صحیح. اگر کم ہو گیا تجھے تو جنات ہیں اور تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، اس کا علاج میں کروں گا. اور اگر نہیں مسئلے کو اس نے دیکھا ہے تو نہیں کم ہوا نہ بڑا ہے تو پھر کہے گا جی جاؤ کسی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرو اور اپنا علاج کرو. گویا کہ یہ بھی اس جگہ پر اس کا انداز، یہ کپڑا منگوانا، اس کو سونگنا یا اس کو ناپنا اور اس پر کچھ پڑھنے، وہ جملے اور کلمات جو کہ ایک سامعین کو سن نہیں رہے اور وہ اپنے عمل سے سمجھ لو کہ یہ جادوگر ہے. نہیں، وہ کپڑے کا سائز واقعی بڑھتا اور کم ہوتا ہے یا صرف یہ دھوکہ ہوتا ہے؟ یہ وہ اصل میں بعض کرنے والے ان کے پاس چونکہ رابطہ تو ہوتا ہے نا، بعض کا بتانے والے بتاتے ہیں فلاں کرتا تھا،
جی جی تو بعض اوقات ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں، صحیح، یعنی حقیقت میں سائز نہیں بڑھتا. سائز نہیں بڑھتا. صحیح. وہ کیسے بڑھے گا؟ کیا جی. اس میں کوئی داخل ہوگی چیز؟ جی وہ تو شیاطین کی طرف سے ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ساری رسیاں جو ہے سانپ بن گئی، جی جی حقیقت میں تو نہیں تھی نا. جی. ایسے ہی وہ کپڑے کا بھی جو ہے نا جادوگر سحروا اعین الناس. اعین الناس ان کی آنکھوں پر کر کے ان کا جو ہے نا اعتقاد اور ان کا اعتماد اپنے اوپر بحال کر لیتے ہیں. صحیح. یہ کچھ اس طرح ان کے اور بھی ہیں، مثال کے طور پہ کہ وہ ان کو منگوا کے اپنے پاس کوئی بھی ان کی چیز، بعض اوقات ناخن منگواتے ہیں، صحیح. ان پر عمل کرتے ہیں. اچھا، ایسے جتنے بھی یہ عاملین مثلا جادوگر ہیں، جی جی یہ ایسے جب پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، تمہاری والدہ کا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ جادوگر ہے. صحیح. بھئی دم کروانے آیا. ہاں، ایک بات تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی آیا ہے، جی جی اس کو آپ نے دم کرنا ہے. بعض اوقات آدمی پوچھ لیتا ہے جی تمہارا کیا نام ہے، جی جی وہ کہتا ہے جی میرا نام عبداللہ ہے، عبد الخالق ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اپنے بندے عبد الخالق کو شفا یعنی عطا اس کا فرما. تعارف حاصل کرنے تعارف حاصل کرنے کی غرض سے کرے تو ٹھیک ہے، صحیح. لیکن یہ جو تیرا نام اور تیری والدہ کا، تیرے باپ کا، اور پھر ٹھیک ہے جی کچھ کاپی پینسل پکڑی اور ہندسے لگائے اور لگانے کے بعد کہا تمہارے یہ تمہیں تکلیفات ہیں، حالانکہ یہ تو کوئی علاج معالجے میں صحیح شرعی جائز بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے میرے خیال کے مطابق یہ بھی جادوگر کی ایک ہاتھ کی صفائی ہے جو وہ کر کے اپنا دھندا چلا گیا. یعنی جس شخص نے شرعی طور پر دم کرنا ہے یا کوئی وظیفہ بتانا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے نام پوچھنے کی، اور اس کی جو چیزیں منگوا رہا ہے، یہ رومال منگوا رہا ہے اور کپڑا منگوا رہا ہے، ٹوپی منگوا رہا ہے، یہ روحانی جو صحیح جو معالج ہے اس کو یہ چیزیں منگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نے تو دم کرنا ہے. اگر دم کر رہا ہے تو اللہ کا کلام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے اور اسے سنا رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ اسے کوئی وظیفہ بتانا ہے تو تب تو اس نے تو کیا ضرورت ہے اس کی. ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بطور ریکارڈ کے جی جی اس سے نام پوچھتا اور پرچی بنا لیتا ہے، جی لکھ کے اپنے پاس بھی اتنے مریض ہیں یا فلاں، جی جی تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ اٹیچ کرنا یہ ان کی نشانی جادوگروں کی. صحیح. جزاک اللہ خیرہ شیخ محترم، آپ نے ماشاءاللہ آج بڑی نئی معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی ہیں. تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے اور جادو جنات سے اللہ تعالی نظر بد سے ہمیں محفوظ رکھے. لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ بن پڑ جاتا ہے تو یہ جو نشانیاں ہمارے معزز معالج نے ہمیں بتائی ہیں، ان نشانیوں کو آپ یاد کر لیجئے، اور کسی کے پاس بھی علاج معالجے کے لیے جانے سے پہلے دیکھیے کہ یہ حقیقت میں یہ روحانی معالج ہے یا یہ جادوگر ہے جس نے معالج کا روپ دھارا ہوا ہے. تو ناظرین، مسائل تو حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کا بھی کباڑہ ہو جائے گا، جو کہ ہمارے لیے کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. ہم نے مسائل بھی حل کرنے ہیں اور انشاءاللہ اپنے ایمان کی بھی اور اپنے پیسوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. تو اس لیے کسی بھی معالج سے اپنا علاج کروانے سے پہلے دیکھیے کہ کہیں یہ جادوگر تو نہیں ہے، کہیں اس کے پاس جا کر ہم شیاطین کو اور جنات کو راضی تو نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کی توفیق سے جب ہم شرعی طریقے سے اپنے مسائل کو حل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا اور ہمارے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں گے. تو اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.